والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ العظیم. میری محترم ماں اور بہنوں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک مختصر سی دعوت پر، تھوڑے سے موقع پر اور تھوڑے سے وقفے کی دعوت پر جو ہے لبیک کہتے ہوئے آج یہاں ہم سب جمع ہوئے. اس سے یہ بھی اندازہ ہے کہ ہم سب اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے دین کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی سماجی گھریلو زندگیوں کو، بالخصوص اپنی بیٹیوں کی زندگیوں کو سنوارنے سے متعلق جو ہے ہم فکر مند ہیں، اور ہر ماں فکر مند ہوتی ہے، ہر باپ فکر مند ہوتا ہے، ہر گھرانہ جو ہے اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے. میری ماں بہنوں، ہم اس مسئلے کو جس کے لیے ہم سب یہاں آج جمع ہوئے ہیں، ایک بہت اہم فکر کے لیے، ایک بہت ہی جو ہے درد اور دکھ اور پریشانیوں کے ساتھ ہم یہاں جمع ہوئے. ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے، بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ بھئی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بکھر رہا ہے، ہمارا گھرانہ بکھر رہا ہے، ہماری تہذیب اور ہمارا اسلامی سماج اور ہماری جو اسلامی تہذیب ہے وہ رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں. حضرت رسول اکرم آقا تاجدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ہم خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہم اس پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جنہوں نے یوں فرمایا تھا اپنی صاحبزادی سے، اپنی بیٹی سے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں نے تکلیف پہنچائی، آپ پر مٹی پھینکی، آپ پر کوڑا پھینکا. آپ جب گھر تشریف لائے تو آپ کے جسم اطہر پر کوڑا پڑا ہوا تھا، میل تھا اور گیلی گندگی. ایک ہوتی ہے سوکھی گندگی، ایک ہے گیلی گندگی. گیلی گندگی جو ہے یعنی بھینی گندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے ڈال دی تھی. اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی تھی. آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور دو تین سال کے بعد آپ کا نکاح ہوا. یہ بات مکہ مکرمہ کی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں ان کی عمر جو ہے 12, 13, 14 سال کی رہی ہوگی. 13, 14 سال کی بچی جو ہے اپنے والد محترم کی گندگی دھلا رہی ہے اور اپنے والد محترم کا حال دیکھ کر دکھی ہو رہی ہے. ابا جان لوگ آپ کو ستاتے ہیں، ابا جان لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، ابا جان لوگ آپ پر کچرا ڈالتے ہیں. میری ماں بہنوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کی محبت کی ہم بات کرتے ہیں، ہے نا، جن کی سفارش سے ہم جنتی بننا چاہتے ہیں، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، آج ہم اس بات کو غور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ کیا اس نبی کی، اس آقا کی اور اس اللہ کے محبوب اور لاڈلے کی زندگی اور اس کی گھریلو معاشرت ہمارے گھروں میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم زیادہ مسلمان ہیں یا ہم زیادہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں
یا کافر اور مشرک ہیں، کس طرف ہمارا گھرانہ، کس طرف ہماری مائیں، کس طرف ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں، کس کلچر کو، کس تہذیب کو مسلمان گھرانے اپنا رہے ہیں۔ واللہ کہتا ہوں کچھ زمانے پہلے تک آپ مسلمان بیٹی کو کہیں دیکھ لو، برقع نہیں پہنا ہوا اس نے برقع نہیں پہنا ہوا، کوئی اس کے چہرے پر جو ہے اسلام کا نشان نہیں ہے، لیکن میں نے ایک چیز میں جانتا ہوں، ایک تجربہ ہے میرا، کہ میں لڑکی کو دیکھ کر جو ہے یہ کہنے کی سکت رکھتا تھا، یہ کہنے کا مزاج رکھتا تھا کہ یہ مسلمان بیٹی ہے۔ کہیں نہ کہیں شرم، حیا اور لباس کا ایک انداز، بات چیت کا ایک طریقہ، ایک خاص سوچ جو ہے ہماری بیٹیوں میں پائی جاتی تھی۔ جب سے ہم نے اپنے بچیوں کو بہت زیادہ پڑھانا لکھانا شروع کیا ہے۔ پڑھانا لکھانا جو ہے اچھی بات ہے، اگر ضرورت کا دین کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، ہنر ہے، تعلیم ہے، منع نہیں کیا اسلام نے پڑھنے لکھنے سے منع نہیں کیا، لیکن کیا پڑھنا لکھنا اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلام کو بھی اللہ اللہ کر دیں، اپنے اسلام کو بھی بائی بائی ٹاٹا ٹاٹا کر دیں، اپنی شرم اور حیا کو بھی کھو دیں؟ جو اسلامی لباس کی ایک جھلک تھی ہماری بیٹیوں میں، وہ اسلامی لباس کی جھلک بھی ختم ہو جائے، ان کی بول چال سے، ان کے قول سے، ان کے عمل سے، ان کی چال ڈھال سے، ان کی آنکھوں کی شرم و حیا سے ہم جو پہچان لیتے تھے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب بیٹی اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، اس کا لباس بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی، اس کا انداز بیان بدل گیا، اور اب یہ بات کہنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دور دراز میں جو بیٹیاں برقع پہنے ہوتی ہیں الحمدللہ، لیکن دور دراز میں جن گھرانوں نے اپنی بچیوں کو بنانا، سنوارنا اور اسلام کی آغوش میں اور ہمارے اسلامی کلچر میں رہنا نہیں سکھایا، اور ہم نے ان کو آزاد چھوڑ دیا، تو جب وہ آزادی کے راستے پر چلتے ہیں تو کہیں دور تک بھی ایک مسلمان انہیں پہچان نہیں سکتا، ایک مسلمان ان کی شناخت نہیں کر سکتا کہ یہ مسلمان باپ کی بیٹی ہے، یہ مسلمان ماں کی بیٹی ہے، اس کے گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے گھر میں جو ہے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ وہ ایسی بے باک ہو کر اور اپنے گھر سے دور جا کر اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹیٹی کو، اپنے اسلام کو، اپنے مسلمان ہونے کو جو ہے چھوڑ بیٹھتی ہے، کھو دیتی ہے، اپنی ہماری جو ساری ویلیوز ہیں، ہماری ساری اسلامی اور ہماری مذہبی ویلیوز جو ہیں ان کو بالکل دور پھینک دیتی ہے، اور جیسا ماحول ایسی بن جاتی ہے۔ گھر پہ آ کر وہ کبھی نماز بھی پڑھ لیتی ہوگی، گھر پہ آ کر جو ہے کبھی وہ جو ہے اپنے گھر کے اور ماحول کے پرانے کلچر کو جو ہے اس میں نبھ بھی جاتی ہوگی، لیکن اب اس کے دل میں جو محبت جاگی ہے، جو بدلنے کا من جاگا ہے اور جو بدلنے کی فکر اس کے اندر جاگی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں ویسٹرن بن جاؤں، میرا لباس ویسا ہو جائے، میرے بال ویسے ہو جائیں، میرا چہرہ ویسا ہو جائے، میری سوچ ویسی ہو جائے۔ اس تعلیم نے، جو تعلیم ہماری ضرورت کے لیے تھی، اس ضرورت کے لیے کی جو تعلیم تھی، وہ تعلیم جو ہے اس نے ہمیں ہمارے مذہب سے، ہماری اسلامی ثقافت سے جو ہے دور کر دیا۔ یہ ہے ہمارا رونا، یہ ہے ہمارا اصل درد۔ پھر اسی میں سے کچھ بیٹیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنے نکاح کے لیے بھی
اپنی شادی کے لیے بھی اپنا جو ہے نکاح والی زندگی گزارنے کے لیے بھی کسی غیر مسلمان کو، اسلام کو چھوڑ کر کسی غیر مسلمان کو اپنی زندگی کا شریک منتخب کر لیتی ہیں، جن ماں باپ کے بیچ میں وہ بیٹی 20 سال جس نے گزارے، جہاں اس نے کلمہ پڑھا تھا، جہاں اس نے قرآن پڑھا تھا، جہاں اس نے شرم دیکھی تھی، جہاں اس نے حیا دیکھی تھی، جہاں اس نے جو ہے اچھی اچھی باتیں سنی تھی، اپنے نبی کا کلام سنا تھا، اللہ کا کلام سنا تھا، وہ تھوڑے سے وقفے میں وہ وقفہ کتنا ہے؟ جیسے بچی نے کالج جانا شروع کیا، کالج جانا شروع کرنے کے بعد سے لے کر وہ جو 2-3 سال 4 سال ہوتے ہیں، ان 2-3 سال میں ایسا رنگ چڑھتا ہے کہ پوری زندگی کا 15-17 سال کی پوری جو اسلامی زندگی تھی، جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہماری گھریلو دینی اسلامی زندگی تھی، وہ اس کو چھوڑ کر جو ہے اپنے ماں باپ کو جو ہے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو ایک تو بڑا نقصان میری ماؤ بہنوں ہماری اس تعلیم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم کو سوچنا ہوگا، ہم کو غور و فکر کرنی ہوگی۔ ہم کبھی بھی جو ہے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پڑھانا نہیں ہے بچوں کو، جو ریلیٹیو تعلیم کی ضرورت ہے وہ ہم کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بیٹوں کو پڑھائیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں۔ اگر ہمارے یہ اپنے بیٹے اور بیٹی پڑھ لکھ کر اگر اس مسلمانوں کے کام نہ آئے، اسلام کے کام نہ آئے، ہمارے معاشرے کے کام نہ آئے، تو پھر ہمیں انہیں پڑھانے لکھانے، انجینئر، ڈاکٹر اور جو ہے آئی ٹی اور فلاں کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ آدمی اس لیے پڑھتا ہے کہ میں اپنے سماج کو فائدہ پہنچاؤں گا، میں اپنی کمیونٹی کو فائدہ پہنچاؤں گا، اور ایک سچا مسلمان بن کر ایک اچھی تعلیم والی زندگی جو ہے اپنے سماج کو دوں گا۔ میں بھی سچا مسلمان بنوں گا، اور سچا مسلمان بننے کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر بن کر جو ہے ڈاکٹری لائن سے لوگوں کی خدمت کروں گا، اور جو لوگ میرے پیچھے میری والی تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے میں ان کی رہبری کروں گا، میں ان کے لیے گائیڈ لائن فراہم کروں گا، میں ان کے لیے راستہ بناؤں گا، تاکہ وہ بھی میری طرح آگے بڑھ کر اور مسلمان بھی سچے بنے، اور اس سماج کے، اس معاشرے کے، اور جو ہے ہمارے اس کلچر کی خدمت کرنے والے بنے۔ یہ ضرورت تھی جس کے لیے ہم نے اپنے بیٹوں کو پڑھانا شروع کیا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو پڑھانا شروع کیا۔ میری ماؤ بہنوں، آپ سے بے تکلف کہہ دوں، آپ شاید اس کو محسوس کرتی ہیں یا نہیں کرتی، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری بیٹیاں ڈاکٹر بنیں، اور گائنوکولوجسٹ ڈاکٹر بنے۔ وہ آپ ایک سروے کیجئے کہ آپ جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہاں آپ کا جو ایکسپلوئٹیشن ہوتا ہے، کتنی مسلمان بہنیں ڈاکٹر ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کی ساری بہنوں کو جو حمل سے ہیں، جن کے ہاں ولادت ہونی ہے، وہ ان کی کیئر کر سکتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ ہماری بچیوں کو ایک اچھا ٹیچر، ایک اچھا جو ہے ایک اچھی استادنی، ایک اچھی ٹیچر، ایک اچھی معلمہ، کہ جو اپنے بچوں کو دین بھی پڑھا سکے، اپنے بچوں کو دنیا بھی پڑھا سکے، مسلمان بچوں کے دین کی تعلیم کا بھی فکر کر سکے، مسلمان بچوں کی دنیاوی تعلیم کا بھی فکر کر سکے، ہمارے اسکول ہوں، اور ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت اور شریعت کی روشنی میں جو ہے ہم ان کو دین اور دنیا سکھائیں۔ اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہمیں ہزاروں بہنیں ٹیچرز چاہیے، ہمیں جو ہے سوئیوں بہنیں جو ہے وہ ڈاکٹر چاہیے، ہمیں سوئیوں بہنیں الگ میدانوں میں ہمارے معاشرے کی خدمت کرنے والیاں چاہیے، کہ جو ہمارے معاشرے کو صحیح خدمت انجام دیں، وہ خود بھی سچی مسلمان ہو، اور سچی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی خدمت کریں۔ کتنا ایکسپلوئٹیشن،
تعلیم کے میدان میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کتنا ایکسپلوئٹیشن جو ہے ہماری ان بہنوں کے ساتھ، اور مریضوں کی بات چھوڑیے، ہماری ان بہنوں مریضوں کے ساتھ جو حمل کی حالت میں اسپتالوں میں جا رہی ہوتی ہیں، جن کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کو سیزیرین کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بلا وجہ جو ہے ان کو اس پر جھونک دیا جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان بیٹی ڈاکٹر بنتی ہے، وہ اس میں سچائی ہوگی، اس میں امانت داری ہوگی، وہ پیسے کی وجہ سے اپنے مریض کی زندگی تباہ و برباد نہیں کرے گی۔ جس ڈاکٹر اور جس ڈاکٹرنی کے پاس ایک مریض یا مریضہ اسے اپنا ایک محسن سمجھ کر جاتی ہے، جس کو وہ ایک اپنا خدا کی طرح سمجھتی ہے، جس کو وہ اپنا محسن سمجھتی ہے، آج اس نے اس کو بزنس بنا لیا ہے کہ آ گیا ہے یہ میرے بزنس کا سامان ہے۔ اگر میں جو ہے نارمل ڈیلیوری کراؤں گا تو کیا ملے گا مجھے؟ 2-5 ہزار، اور اگر میں نے سیزیرین کرنا ہے تو میں 40,000 50,000 1,00,000 روپیہ وصول کر سکتا ہوں، ضرورت ہو یا نہ ہو۔ ہمیں ضرورت ہے، لیکن رونا یہ ہے میری ماں بہنوں، اس میں کمی جو ہے، جہاں ہماری بچیوں کی کمیاں ہو رہی ہیں وہاں ہم ماں باپ کی بھی کمیاں ہیں کہ ہم نے اپنی ان بچیوں کو جو اسلام دیا، جو مذہب دیا، جو تعلیم دی، وہ تعلیم جو ہے وہ سرسری دی، بالکل سرسری تعلیم دی ہم نے اسلام کی۔ ہم نے خود بھی یقینی طور پر، ہم نے خود بھی بہت ڈیپ میں جا کر بہت اچھی طرح سے اپنے ایمان کو، اپنے مذہب کو، اپنے اللہ کو اور حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں سمجھا، اس کو نہیں پڑھا، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں لائے۔ تو میرا سب سے پہلا درد یہ ہے میری ماں بہنوں، میرا سب سے پہلا دکھ یہ ہے میری ماں بہنوں، ہم مائیں اس کی فکر کریں کہ ہمارا گھر ایک سچے مسلمان کا گھر بنے، ہمارا گھر ایک سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا گھر بنے، ہمارے گھروں میں اللہ سے ہونے کو بولا جائے۔ ہاں، چاروں طرف اسباب، چیزیں، مٹیریل، سامان، عیش و آرام، بنگلہ، گاڑی ہے، سہولتیں، بس یہی بولی جا رہی ہیں۔ مال ہوگا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، گاڑی ہوگی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اچھے کپڑے ہوں گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اچھا بنگلہ ہوگا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اچھی ڈگری ہوگی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بے شک یہ کامیابی کے سامان ہیں، یہ کامیابی کے کیا کہہ سکتے ہیں، مین ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل کامیابی اللہ دیتے ہیں، اصل کامیابی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے نا، اور اچھی اونچی پوسٹوں پر ہونے کے باوجود لوگ پریشان حال ہیں، خوب کماتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، خوب جو ہے عیش و آرام کے نقشے موجود ہیں لیکن آدمی پریشان ہے، اس لیے کہ سکون میری ماں بہنوں وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ سکون جو ہے اور عافیت جو ہے اور سلامتی جو ہے اور کامیابی جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دل بنتا ہے اللہ کی یاد سے، دل بنتا ہے اللہ کے ذکر سے، دل بنتا ہے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنے سے۔ اگر اللہ پر اعتماد نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہم نہیں جڑے، اور اسباب چیزیں سامان اور عیش و آرام اور زندگی گزارنے کے اچھے سٹینڈرڈ ہیں، اونچے سٹینڈرڈ، اسی میں ہم پڑے رہے۔ جتنا سٹینڈرڈ ہمارا بڑھتا چلا جائے گا، اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے نہیں جوڑا، ہم نے اپنے آپ کو اپنی نبی کی مبارک زندگی سے اپنا رشتہ اور ناطہ نہیں جوڑا، سارے اسباب موجود ہوں گے لیکن دل کو چین و سکون نہیں آئے گا، بہترین قسم کا بستر اور کمرہ ہوگا، نیند نہیں آئے گی، بہترین قسم کی غذائیں اور کھانے موجود ہوں گے لیکن بھوک نہیں ہوگی، ہے نا، بہترین قسم کے آرام کے نقشے ہوں گے لیکن دل میں چین اور سکون نہیں ہوگا۔
دل کا چین چاہیے، دل کا سکون چاہیے، اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے کہ دل کا چین پاؤ، دل کا سکون پاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے سنو اللہ کی یادوں سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ تو ہم نے دین چھوڑا تو کیا ہوا؟ ہم برباد ہو گئے، ہماری دنیا بھی مٹ گئی، ہماری آخرت بھی مٹ گئی، ہمارا دن کا سکون چلا گیا، ہماری راتوں کا سکون چلا گیا ہے۔ جس نماز میں اللہ نے سکون رکھا ہے وہ نماز سکون سے نہیں پڑھتا آدمی، چیزوں کی، اسباب کی، وقت کی چیزوں اور اسباب کی بھرمار ہے اور وقت کی کمی ہے کہ جس نماز میں اللہ نے سکون رکھا ہے، جس نماز میں اللہ نے مزہ رکھا ہے، جس نماز میں اللہ نے ذائقہ رکھا ہے، جس نماز میں اللہ تعالیٰ نے انجوائے رکھا ہے نا، جو ہے جسے کہتے ہیں نا مزہ لینا، ہمیں مزہ دوسری جگہ آنے لگا ہے نا، چیزوں میں، اسباب میں، انٹرٹینمنٹ میں، ہے نا، اور سماج اور معاشرے کی قید و بندش سے دور چلے جانے میں ہمیں مزہ آنے لگا ہے کہ سماج کی بندشوں کو چھوڑ دو، سماج کی پابندیوں کو جو ہے اپنے آپ سے ہٹا دو، تو پھر ہم جو ہے کیا پا جائیں گے؟ سکون پا جائیں گے۔ تو سب سے پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کا تعلق آئے۔ اللہ کا تعلق دو چیزوں سے آئے گا، ایک تو قرآن پاک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، اور ہو سکے آپ سے تو اللہ کے کلام کو جو ہے معنی کے ساتھ پڑھو، اللہ کے کلام کو معنی کے ساتھ پڑھو۔ آپ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، کتنے ناول پڑھتے ہیں، کتنے سیریل دیکھتے ہیں، توبہ توبہ توبہ، کتنی اپنی زندگی کی بربادی کا سامان ہم نے کیا ہے۔ ارے اللہ کا ایک کلام ترجمے والا لے لو، ہے نا، روزانہ آدھا پارا، پاؤ پارا، ایک پارا قرآن پاک کی تلاوت کرو، دو چار رکوع جو ہے وہ ایسے بھی پڑھو کہ اس رکوع میں یہ دیکھو میرا اللہ، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ میرا اللہ، میرا نام زینب ہے، میرا نام خدیجہ ہے، میرا نام عائشہ ہے۔ اے عائشہ، تیرا اللہ تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ اے خدیجہ، تیرا اللہ تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اے زینب، تجھ سے تیرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ کبھی پڑھ کے تو دیکھ کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ اسے انسان نہیں سمجھتا۔ کچھ آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کو متشابہ کہا جاتا ہے، جن کا مطلب اللہ نے نہیں بتایا ہم کو، لیکن اس کا ٹیکسٹ قرآن میں موجود ہے۔ ایسی آیات پر سے آپ گزریں، اسے چھوڑ دیں، کسی دینی عالم کی رہبری اپنے مردوں کے ذریعے حاصل کرتے رہیں۔ کچھ مسائل آئیں گے، مسائل کی بات آئے گی، وہ سمجھ میں نہ آئے تو ان کو علماء سے پوچھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو براہ راست انسان سے خطاب فرماتے ہیں، جنت کا ذکر فرماتے ہیں، جہنم کا ذکر فرماتے ہیں، اپنی عظمت کا ذکر فرماتے ہیں، اپنی بڑائی کا ذکر فرماتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، روزے کا حکم دیتے ہیں، ہے نا، اور اس دنیا میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو دنیا بنائی ہے نا، اس میں غور کیا کرو، اس میں غور کیا کرو، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب۔ سنو، اس قرآن پاک میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اس قرآن پاک میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار ہیں۔ اس قرآن پاک میں انجینئرنگ بھی ہے، اس قرآن پاک میں تعلیم و تربیت بھی ہے، اس قرآن پاک میں ڈاکٹری بھی ہے۔ اس قرآن پاک میں زمین کے خزانوں کا بھی ذکر ہے، اس قرآن پاک میں آسمان میں کیا کیا ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ جو چیز سائنس نے نہیں بتائی وہ اللہ نے قرآن پاک میں بتائی ہے۔ سائنس وہاں تک بعد میں پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن پاک دے کر اس امت کو سائنس کی چیزوں کا بہت سارا علم، سائنس کی بہت ساری باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی دے دیا ہے۔ اللہ کا کلام پڑھیے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کی کتابیں اپنے گھر میں رکھیے۔ حضور کی سیرت کو اگر مسلمان نے نہ پڑھا تو وہ حضور کو نہیں پہچان سکتا۔ خالی جو ہے عید میلاد النبی کرنے سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا، وفات کا، ہے نا، معراج کا ذکر کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ کی مکی زندگی کیسی تھی، آپ کی مدنی زندگی کیسی تھی، آپ میدان کی زندگی میں کیسے تھے، آپ گھر والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے کون سے ہنر دیے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کے کون سے طریقے دیے ہیں، جن طریقوں سے ہم اپنی دنیا کی اس زندگی کو گزاریں اور ہماری دنیا کی یہ زندگی جو ہے وہ جنت نما بن جائے، ہماری دنیا کی یہ زندگی جو ہے جنت نما بن جائے۔ جیسے جنت میں صرف عیش ہے، آرام ہے، سہولت ہے، بھلائیاں ہیں، خیر ہے، ایسے ہمیں میری ماں بہنوں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے کلام کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے ذریعے سے، آپ جون سی زبان پڑھے ہوئے ہوں، آپ کو حضور کی سیرت اردو میں، گجراتی میں، ہندی میں، یہاں تک کہ انگلش میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو مل جائے گی۔ آپ جو ہے اس سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب کوئی کتاب خریدنی ہو تو ہم اپنے معتبر علماء سے پوچھ لیں تاکہ کوئی غلط کتاب ہمارے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ سیرت کے نام سے لکھی گئی کوئی کتاب کسی انگریز کی آپ کے ہاتھ میں آ گئی نعوذ باللہ، تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں بیان کرے گا، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے بہت ساری غلطیاں جو ہے وہ نکالے گا اور وہ ہمیں بدظن کر دے گی، وہ ہمیں ہمارے دین سے دور کر دے گی۔ آج کل یہ بھی بڑے مسائل ہیں، ہمارے بچے جب سے تعلیم گاہوں میں جانے لگے ہیں اور دوسری قوموں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے ٹیچرز اور پروفیسرز کے ساتھ جو آلریڈی پہلے سے ہی اسلام کے بارے میں بائسڈ ہوتے ہیں، اسلام کے بارے میں پہلے سے ہی بائسڈ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں پہلے سے ہی سوالات ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں پہلے سے ہی اعتراضات ہوتے ہیں، وہ اپنے مسلمان اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر کے ان کے سامنے بہت سارے ایسے سوالات پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، ہمارے پاس اس کا نالج نہیں ہوتا، اور ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ سنسیئرلی ہم اپنے مذہب کے بارے میں سینے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بات کان پر آئی، ہمیں معلوم نہیں ہے، چلو جانے دو، چھوڑو، کون اس چکر میں پڑتا ہے نا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ جیسے کسی نے آ کر ہمیں بتایا کہ ہمارے ٹیچر جو ہیں جب بھی ہم جاتے ہیں تو اور کوئی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً ہنسا کی بات کرتے ہیں، اور ہنسا کی بات کر کے مسلمانوں کے جو ہے ذبح کرنے کو، اور جو ہم ذبیحہ کھاتے ہیں، جانور کو ذبح کر کے ہمیں کھانے کا حکم ہے، ہمیں اللہ نے کھانے کی اجازت دی ہے، اس پر اعتراض کرتے ہیں اور ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کوئی پروفیسر ایسا ہوتا ہے جو ہمارے بچوں کو اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت، جو ایک ٹیکنیکل چیز ہے، ایک انسانی ضرورت کی چیز ہے کہ اگر کسی کو ضرورت پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آپشن رکھا ہے انسان کے لیے۔ اسی طریقے پر اور بہت ساری چیزیں مثال کے طور پر کہی جا سکتی ہیں۔ یہ دو موٹی موٹی باتیں ہیں جو عام طور پر ہمارے ساتھ میں پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں، دوسرے لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں، یا ہمارے پاس جو کتابیں ہاتھ میں آ جاتی ہے ان کے ذریعے سے، یا ہمارے ٹیچرز جو ہے اس طرح کی باتیں کر کے ہمارے ذہن کو کنفیوز کر دیتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں شک اور شبہ پیدا کر دیتے ہیں، اور بہت ساری باتیں اس قسم کی ہو سکتی ہے۔ تو میری ماں بہنوں، جب ہمارے بچے اسکول کالج جاتے ہیں تو وہ خالی پڑھ کر نہیں آتے، اور بہت سارا کچرا جو ہے وہ اپنے دماغوں میں لے کر آتے ہیں، اور گھر پر آ کر وہ ماں باپ سے بات نہیں کرتے ہیں۔
لیکن ذہن میں ایک شک کی بات ان کے پیدا ہو گئی ہوتی ہے اور وہ اسی کو لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ کسی ماہر عالم دین سے، کسی دینی اسلامی اسکالر کے پاس جا کر بھی وہ جو ہے پوچھنے کی کوشش نہیں کرتے تاکہ ان کے من میں جو شبہ پیدا ہو گیا ہے وہ دور ہو جائے۔ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سیکھیں، بلکہ ہمارے بڑوں میں، ہماری بچوں میں، ہمارے بیٹوں میں، ہماری بیٹیوں میں، ہمارے گھر سے نکلنے والے ہر فرد میں، کہ وہ دنیا کے جس معاشرے میں جائے، جن لوگوں کے بیچ میں رہے، وہ غیر مسلموں کے بیچ میں رہے، وہ کرسچن کے بیچ میں رہے، وہ یہود و نصارہ کے بیچ میں رہے، وہ ناستکوں کے بیچ میں رہے، جہاں کہیں رہے اس کے پاس دعوت دینے کا، دین و اسلام کے سمجھنے کا اتنا انف مٹیریل ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو مطمئن کر سکے، وہ لوگوں کو جواب دے سکے اور جواب دے کر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر سکے۔ اس لیے کہ دنیا تو کنفیوژن میں ہی زندگی گزار رہی ہے۔ ایک مسلمان ہی اس دنیا میں ایسا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے سکون اور جو ہے طمانینت، دل کا اطمینان نصیب فرمایا ہے۔ یہ صرف دنیا میں آپ کو مسلمان ملے گا، چاہے غریب ہو، کھانا کم ہو، کپڑے لتے کم ہو، گھر چھوٹا ہو، قرضہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، تعلیم کم ہو، لیکن آپ جب معاشروں میں جا کر دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ مسلمان جو ہے اس کے پاس بہت ساری انبلٹ نعمتیں اسلامی اس کو ملی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر میں کچھ نہ کچھ اللہ کا تعلق پایا جاتا ہے، بھروسہ پایا جاتا ہے۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لوگوں میں اس حد تک آنی چاہیے، ہمارے مجمع میں، ہمارے جوانوں میں، ہمارے بیٹے بیٹیوں میں اس حد تک آنی چاہیے کہ وہ ایک داعی بن سکیں، ایک دعوت کا میدان ان کو مل رہا ہے، وہ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں اور دوسرا آدمی نہیں جاتا ہے، لہذا وہ اپنے اندر میں ایسی صلاحیت پیدا کریں، ایسی لیاقت پیدا کریں کہ وہ وہاں جا کر جو ہے وہ دین کے داعی بنے۔ ہاں، اسلام کا بھی دفاع کریں، پردے اور حجاب کا بھی دفاع کریں، ذبیحے کا بھی دفاع کریں، حج کا بھی دفاع کریں، ہے نا، اور دین اسلام کی اور جتنی چیزیں ہیں ان سب کا دفاع کریں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ بتائیں، ارے میرے بھائیوں، ارے میری بہنوں، اللہ نے یہ زندگی تمہیں دی ہے، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور تم اللہ کے بندے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں، وہ جیسے ہمارے پیغمبر ہیں وہ ایسے سارے انسانوں کے پیغمبر ہیں، اور جیسے قرآن ہماری کتاب ہے ایسے سارے انسانوں کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے۔ بہت سی دفعہ ہمارا بھولا پن اتنا زیادہ ہے کہ کوئی آدمی آ کر ہم سے پوچھتا ہے، مولوی صاحب میرا ایک دوست ہے وہ قرآن مانگتا ہے، میں اسے قرآن دوں یا نہ دوں؟ میری ایک سہیلی ہے وہ مجھ سے قرآن مانگتی ہے، میں اسے قرآن دوں یا نہ دوں؟ ارے کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ جیسے تم مسلمان ہو، تمہاری زندگی میں اللہ کی وحدانیت ہے، تم کو اللہ نے بتوں کی پوجا سے ہے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے، تم جو ہے بت پرستی سے بچ گئے ہو، ہے تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہاری سہیلی، تمہارے ساتھ پڑھنے والی، تمہارے ساتھ جاب کرنے والی بہن ہے، وہ جو ہے کفر سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے، تم اس کو دعوت دو، تم اس کو قرآن دو، تم اس کو حدیث کی باتیں دو، تم اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کراؤ، تم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراؤ، ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا تعارف کراؤ، اسلام کے پیس کا مذہب ہونے کا۔ اسلام جو ہے وہ کیسا مذہب ہے؟ پیس کا مذہب ہے، سکون کا مذہب ہے، سلامتی والا مذہب ہے۔ اسلام کے سلامتی والا مذہب ہونے کی تعلیم دو، ہے کہ اسلام سلامتی والا مذہب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مرسی ہیں، مرسی، سارے عالم کے انسانوں کے لیے مرسی لے کر آئے ہیں، رحم لے کر آئے ہیں، ہمدردی لے کر آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جناتوں کے لیے، جانوروں
جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو انسانوں کے لیے رحمت نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالموں کے لیے، ساری دنیاؤں کے لیے، اب انسانوں کا ایک عالم ہے زمین و آسمان، زمین کا ایک عالم ہے، ایسے پتہ نہیں کتنے عالم، جانوروں کے، سمندروں کے، پانی کے، آگ کے، مٹی کے، ہے نا، سونے اور چاندی کے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی مخلوق آباد ہے جس کو ہم شاید نہیں جانتے ہیں۔ ان سب کے لیے بھی میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اب تک جو بات کی میں نے، یہ آدھا گھنٹہ ہماری جو بات ہوئی، اس کا خلاصہ اور اس کو واپس میں کنکلوڈ کروں گا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، بالخصوص اپنے بیٹے بیٹیوں کو، چھوٹے ہوں یا بڑے، انہیں جو ہے اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنا ہے، خود بھی اللہ کے دین سے وابستہ ہونا ہے۔ میری ماؤ بہنوں، موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، موت کا وقت پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں دی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دین سے جوڑیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، حضور کی سیرت پڑھیں گے، حضور کی مبارک زندگی سے جو ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہم لوگ۔ ایسے پیارے آقا، ایسی پیاری مبارک زندگی، ایسی پیاری مبارک رہبری دنیا میں کسی لیڈر نے نہیں دی ہم کو۔ دنیا کے کسی لیڈر نے کوئی رہبری جو کسی دنیا کو اور اپنے معاشرے کو اور اپنے سماج کو دی ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لیڈر، آپ کے جیسا رہبر، آپ کے جیسا خیر خواہ، آپ کے جیسا ہمدردی کرنے والا، آپ کے جیسا بھوکا رہ کر لوگوں کو کھلانے والا، پیاسا رہ کر لوگوں کو پلانے والا، مار کھا کر لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، تکلیف اٹھا کر لوگوں کو معاف کرنے والا، ایسا کیریکٹر آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ آپ جب پڑھو گے نا، ابھی تو ہم پیدائشی مسلمان ہیں، جب حضور کی زندگی کو پڑھو گے تو پڑھ کر پھر واقعی سچے مسلمان بنو گے۔ جیسے حضور کے زمانے میں صحابہ مسلمان بنے تھے نا، وہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی زندگی کو دیکھا، حضور کے عمل کو دیکھا ہے، حضور کی تعلیمات کو دیکھا، اور دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر جو ہے وہ مسلمان بنے تھے۔ اس لیے وہ جب مسلمان بنے تو دنیا میں 700 سال، 800 سال، 1000 سال تک اسلام چلا۔ ہاں، وہ طاقت تھی، وہ جوش تھا، وہ فکر تھی، وہ ولولہ تھا۔ بوڑھے سے بوڑھا آدمی جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے میلوں نہیں، ہزاروں مائل جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل، اپنی ایڑیوں کے بل، اپنے پنجوں کے بل گھسٹتے گھسٹتے پہنچ جاتا تھا۔ وہ طاقت ہے اللہ کے اس دین میں۔ اللہ کرے اس دین کی طاقت ہمیں اور ہماری نسلوں کو دوبارہ نصیب ہو جائے۔ دوسرے، آپ تعلیم دلوائیے، لیکن اپنے بچے بچیوں کو جب آپ تعلیم دلوائیں تو انہیں یہ سمجھائیں کہ بیٹا اس تعلیم کا موٹیو کیا ہے، تم یہ جو پڑھ رہے ہو یہ کیوں پڑھ رہے ہو، تم ڈاکٹر کیوں بن رہے ہو، تم جو ہے ٹیچر کیوں بن رہے ہو، تم یہ فلاں والی تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہو۔ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کی خدمت کریں، اپنے معاشرے کا ایک اچھا فرد بن جائیں، اپنے معاشرے کا ایک اچھا فرد بن جائیں، اور اپنے معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر
اپنے معاشرے میں گھس کر، اپنے سماج میں گھس کر سماج کی جو کمیاں ہیں ان سماج کی کمیوں کو دور کریں۔ معاف کرنا، ہمارے بچے بچی پڑھ کر، پڑھنے کی وجہ سے ان میں یہ برائی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی مسلمان معاشرے سے، ہمارے معاشرے میں جو ہے تعلیم کی کمی زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ ہمارے بے پڑھے لکھے ہیں، اور ان کے بے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان میں بہت ساری بری عادتیں پائی جاتی ہیں، ان کی زندگی میں بہت ساری بری باتیں ہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز کرتے تو کیا مکے میں دعوت زندہ ہوتی، اسلام زندہ ہوتا؟ نہیں۔ آپ کو اللہ نے ہوش دیا ہے، آپ سمجھدار ہو، آپ دین والے ہو، دنیا بھی آپ نے دیکھی ہے، دنیا بھی آپ نے پڑھی ہے، اب اپنے گھر سے شروعات کرو، اب اپنے گھر سے شروعات کرو اور اپنی گھریلو زندگی کو اسلامی بناؤ۔ اس تعلیم کی روشنی میں جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اس کو بھی سامنے رکھو، اور اس کو سامنے رکھ کر اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، اپنی بہن کے گھر کو، اپنے بھائی کے گھر کو، اپنے پڑوس والے کو، ہے نا، ہمارے ننیحال والے جہاں رہتے ہیں اس بستی کو، ہمارے ددیحال والے جہاں رہتے ہیں اس بستی کو، ہماری سہیلی جہاں رہتی ہے اس بستی کو، وہاں جاؤ اور وہاں تعلیم کو فروغ دو، اسلام کو فروغ دو، لوگوں کے اندر اسلام کی ویلیوز پیدا ہو جائیں، اس کی فکر کرو۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ ہماری بچیاں صرف شوق میں بعض دفعہ ایسے کورسز لے لیتی ہیں جس کے بعد وہ اس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو نہیں کر پاتی۔ عملی زندگی میں لاگو نہ کر پانے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک لڑکی جو ہے وہ سائنس لے کر BSc کر کے انجینئرنگ کرتی ہے، میکینیکل انجینئرنگ کر رہی ہے مسلمان بیٹی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ میکینیکل انجینئرنگ کی جو تعلیم ہے وہ لڑکوں کو زیادہ سوٹ کرتی ہے بنسبت لڑکیوں کے۔ اب یہ لڑکی جو ہے کالج میں جاتی ہے، وہاں اس نے ایک سیٹ آکیوپائی کری ہے جو اگر وہ نہ جاتی تو کسی اور لڑکے کو مل جاتی، تو وہ جو سیٹ ہے، وہ جو تعلیم ہے، وہ جو ہم نے پیسہ تو خرچ کیا ہی کیا، لیکن ہماری بیٹی میکینیکل انجینئر بن کر اس نے کیا کیا ہے، ہمارے سماج میں، معاشرے میں ایک لڑکا انجینئر بن سکتا تھا تو اس کی جگہ کو اس نے خراب کیا۔ عام طور پر ہماری بیٹیاں جو ہے اگر میکینیکل انجینئر بن جائیں گی تو کوئی جاب نہیں کرنے والی۔ اس لیے پڑھنے میں اس چیز کا ہم خیال رکھیں کہ کیا چیز ہمارے کام آئے گی، کس چیز سے لڑکیوں کو آسانی سے ان کا علم ملے گا، اور اس علم کے بعد ہاں اگر ڈاکٹر بنتی ہیں تو اچھی بات ہے، ہاں اگر آپ جو ہے سائنس پڑھتے ہو، B گروپ میں جاتے ہو اور ڈاکٹر بنتے ہو، نرس بنتے ہو، کوئی ایسا جس سے خدمت کے کام میں آپ استعمال ہوتے ہو تو اچھی بات ہے، لیکن ایسی تعلیم حاصل کرنا جس سے ہم بعد میں جو ہے اس کو ہماری کمائی کا ذریعہ نہ بنا سکیں، یا بنانا ہو تو بہت مشکل کام ہمارے لیے ہوگا، ہم کو جاب آسانی سے نہیں ملے گا اس فیلڈ میں، تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کا بھی پیسہ خرچ کیا، اپنا وقت بھی ضائع کیا ہے، ملک میں جو حکومت نے ایک سیٹ ہم کو دی تھی اس کو بھی ہم نے ضائع کیا، تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اب اخیر میں جو بات مجھے عرض کرنی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا تمہیں جب نکاح کرنے کا وقت آئے گا تو نکاح جو ہے وہ بے شک بیٹی کی مرضی سے ہونا چاہیے۔ ہاں اس میں یہ جو نکاح کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم مسلمان کے ساتھ نکاح کریں، یا یہ جو برائی وجود میں آ گئی ہے نعوذ باللہ، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایکچولی نکاح سے متعلق غیر اسلامی سوچ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، ان سارے پہلو کو اجاگر کرنا اس میں لمبا وقت چاہیے، لیکن میں موٹا آپ کو جو ہے راستہ بتاؤں گا۔ کبھی جو ہے یہ ہوتا ہے کہ نکاح کی بات آتی ہے تو ماں باپ جو ہے وہ اپنی مرضی اتنی زیادہ تھوپتے ہیں، اتنی زیادہ اپنی مرضی تھوپتے ہیں کہ بیٹی اس کو قبول نہیں کرتی،
مسلمان آپ اپنی برادری میں نکاح کر رہے ہیں، اپنے خاندان میں نکاح کر رہے ہیں، مسلمان بیٹے سے، مسلمان لڑکے سے آپ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں، اگر اس کو پسند نہیں ہے وہ رشتہ تو آپ اس کو مجبور مت کیجئے، ہاں، اس لیے کہ زندگی اس نے گزارنی ہے، اگر وہ رشتہ اس کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو مجبور مت کیجئے۔ اگر کہیں بیٹی نے کوئی جگہ، کسی جگہ کے بارے میں آپ کو یہ کہہ دیا کہ ہاں فلاں لڑکا ہے، مسلمان ہے، میں اسے اچھا سمجھتی ہوں، میں نے اس میں نیکی دیکھی ہے، بھلائی دیکھی ہے، اچھا لڑکا ہے، تو آپ جو ہے اپنے معاشرے میں نکاح کرنے کے چکر میں ایسے آگ بگولا نہ ہو جائیں کہ جو ہے آپ بیٹی کو کہیں کہ نہیں بس ختم، آج سے تمہاری تعلیم بند۔ تم بے شک اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے غلط کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن کوئی ایسی بات کبھی آپ کی بیٹی نے کہہ دی اور بات آ گئی تو آپ اس کو یکسر نظر انداز مت کر دو، کہو بیٹا ٹھیک ہے، ہم آپ کے ماں باپ ہیں، ہم آپ کے لیے اچھا رشتہ ہم بھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے نشاندہی کی ہے تو ہم دیکھیں گے، ہم غور کریں گے، اگر واقعی اچھا ہوگا تو ہمیں کیا اعتراض ہے۔ تو نہ لڑکا یا لڑکی ایسے آزاد ہو جائیں کہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف بھاگ کر، چاہے مسلمان سے ہی ہو، بھاگ کر، اور نعوذ باللہ غیر مسلمان سے، تو کہا یہ تو ایک سازش کا حصہ ہے، یہ بیٹی بیاہ کر نہیں جا رہی، یہ بیٹی دکھ لینے جا رہی ہے، یہ بڑی سازش کا حصہ ہے۔ اس وقت ایک ماحول یہ چلایا جا رہا ہے میری ماؤں بہنوں کہ مسلمان لڑکیوں کو جو ہے نکاح کے بہانے، محبت کے بہانے، ایک باقاعدہ پورے ملکی پیمانے پر، پورے ملک کے پیمانے پر جو ہے غیر مسلم ادارے اور ان کی سنستھائیں اور ان کے لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کیسے کسی مسلمان گھرانے کو ڈسٹرب کیا جائے اور کیسے کسی مسلمان گھرانے کو، مسلمان لڑکی کو اس کے دین سے ورغلایا جائے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ہماری بچیوں کو محبت کے جھانسے دیتے ہیں، کچھ ان کی مٹیریل کی کچھ ضرورت ہوتی ہے، کچھ روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو وہ پورا کر دیتے ہیں، کچھ اور چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان کی پوری کر دیتے ہیں، اور ہماری بچیاں جو ہے وہ ان کے بہکاوے میں آ کر نعوذ باللہ نہ صرف اپنی دنیا برباد کرتی ہے بلکہ اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر لیتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی بچیوں کو ایک نصیحت کریں کہ دیکھو بیٹا، ہم تم کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اللہ کے واسطے یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے، یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے۔ اللہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مرتبہ اور سب سے زیادہ عزت کے لائق تمہارے لیے تمہارے ماں باپ ہیں۔ تمہارے ماں باپ جو ہے وہ تمہارے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچیں گے، لیکن ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا جس سے ماں باپ کی عزت چلی جائے، جس سے جو ہے تمہارا مذہب خراب ہو جائے، جس سے تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے، جس سے تمہارا دین و اسلام چلا جائے اور تم کہیں کی نہ رہ جاؤ۔ ہاں، کبھی کبھی جو ہے مسلمان زیادہ پڑھ لکھ کر بیٹی یہ سمجھنے لگتی ہے کہ میرے جوڑ کا کوئی نہیں ملے گا، میرے مسلمان ہمارے برادری میں ہماری جو جماعت ہے اس میں میرے جوڑ کا کوئی لڑکا ہی نہیں ہے، تاکہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر برادری میں نہیں ہے تو برادری سے باہر کوئی مسلمان لڑکا ہے جو آپ کے جوڑ کا ہو، آپ کی تعلیم کا ہو، آپ کے معیار کا ہو، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ برادری سے باہر مسلمان بیٹے یا بیٹی سے نکاح کرا سکتے ہیں اپنے بیٹے اور بیٹی کا۔ نکاح کے لیے برادری شرط نہیں ہے، نکاح کے لیے قوم شرط نہیں ہے، نکاح کے لیے اسلام شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن میں فرمایا ہے، صاف طور پر قرآن میں اللہ نے مردوں کو الگ سے حکم دیا ہے، عورتوں کو الگ سے حکم دیا ہے۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے مردو، مشرک لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، شرک کرنے والی اور بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والی لڑکیوں سے تم نکاح نہ کرو۔ ہاں،
یہاں تک کہ وہ صاحب ایمان ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کر لیں۔ جب تک وہ مشرک ہیں تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ پھر فرمایا دو باتیں ہوتی ہیں، ایک جوڑ کی بات ہوتی ہے، ایک پسند کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک کمزور، کم پڑھی لکھی عام سی خاتون تمہارے لیے، تمہاری دنیا و آخرت کے لیے زیادہ بہتر ہوگی، زیادہ بہتر ہوگی اس مشرک لڑکی سے جس کو تم پسند کر رہے ہو یا جسے تم اپنی جوڑ کی سمجھتے ہو۔ اور لڑکی سے کہا کہ ایک عام کم پڑھا لکھا یا کم معیار کا مسلمان لڑکا یہ تمہارے لیے اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے اس زیادہ پڑھے لکھے اونچی ذات کے غیر مسلم لڑکے سے جس کو تم پسند کر رہے ہو، کہ اس سے یہ مسلمان لڑکا جو کم پڑھا لکھا ہے لیکن ایمان والا ہے، مسلمان ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، لوگ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنی رضا اور جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ لے جا رہا ہے، دعوت دیتا ہے، اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں، جہنم جو ہے دیکھا ہم نے بہت سارے واقعات میں، جہنم آخرت میں نہیں، بہت سو کی جہنم تو دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر شادی ہوتی ہے، 2-4-6 مہینے جو ہے ساتھ میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، پھر جب ایک دوسرے سے تھک جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جو چاہتے ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی جو امیدیں ہوتی ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں، وہ جب پورے نہیں ہوتے تو پھر مرد اور یا عورت دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے چھوڑ دو، ہے نا۔ اور جب سماج کے بندھن سے نکاح ہوتا ہے نا، سماج کی بندش سے، ماں باپ کی مرضی سے، ہے نا، اور ہمارے بڑوں کی مرضی سے جب کوئی نکاح ہوتا ہے اور اس میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس میں کچھ کمی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ جو سماج کے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سمجھا بجھا کر اس لیول کو دھیرے دھیرے جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان میں جو بگاڑ کی بات تھی وہ درست ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور وہاں کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں، نہ اسلام ہے، نہ بیچ میں ماں باپ ہیں، نہ سماج اور معاشرہ ہے، اور نہ کچھ اور ہے، اکیلے ہی ساری جنگ لڑنی ہے۔ اے مسلمان بیٹی، ایسا نہ کر، تجھے اکیلے ہی دنیا میں جنگ لڑنی پڑے گی۔ سال 6 مہینے بعد خدا نہ خواستہ ہے کیا ہوا، واپس آئے گی، تو پھر نہ تو اپنے ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل رہے گی، نہ اپنے سماج اور معاشرے میں جانے کے قابل رہے گی۔ اگر تو نے جو ہے اپنی پسند کو تھوڑا سا ہلکا کر لیا، اپنے ماں باپ کی مرضی پر، ہے نا، کچھ اپنی مرضی، کچھ اپنے ماں باپ کی مرضی۔ میں نہیں کہتا کہ ہم اپنی مرضی نہ چلائیں، اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹے بیٹیوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر مت کرو۔ اسلام کا حکم ہے، کلیئر کٹ اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ تم اپنے بیٹے بیٹیوں کا نکاح اے ماں باپو اپنے بچوں کی مرضی کے بغیر مت کرو، ان سے ان کی مرضی پوچھو۔ ہاں، اور جس کے ساتھ ان کا رشتہ ہو رہا ہے اس سے وہ انہیں اس کو دکھا دو، ہیں وہ دیکھ لیں اور پھر پسند کر لیں، پھر جو ہے ان کا رشتہ کرو، بغیر دکھائے، یا دکھانے کے بعد بھی اگر وہ پسند نہیں کرتے تو اپنی مرضی مت تھوپو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 آدمی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوتے ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہوتا تو دنیا میں ایک فساد وجود میں آتا ہے، ایک بگاڑ وجود میں آتا ہے، ایک انہونی ہو جاتی ہے۔ کیا معاشرے میں آپ نے ایسے قصے اور ایسے واقعات نہیں دیکھے کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے پسند کو پیار کرتی تھی، اس کو پسند کرتی تھی، ماں باپ نے زبردستی اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے کہیں نکاح کر دیا اس کا، وہ چلی گئی، وہ وہاں رہی، وہاں رہتے ہوئے اس کے 1-2 بچے بھی ہو گئے، لیکن اس کے اپنے پرانے یار سے، اور جہاں اس کی آنکھ لڑ گئی تھی، جہاں اس کا تعلق جڑ گیا تھا، وہاں سے اس کی نظر نہیں ہٹی اور اس کا تعلق ختم نہیں ہوا۔
یہاں تک کہ وہی چیز جو ہے ان کی نکاحی زندگی میں جو ہے رکاوٹ بن گئی۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں، اس لیے میری ماؤ بہنوں، ہم اس کی فکر کریں کہ ہماری بیٹیاں مسلمان شوہر کو پسند کریں، اور برابری کی جو بات ہے یہ دین میں زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم کوئی لڑکا پسند کرتے ہو، کوئی لڑکی پسند کرتے ہو، تو اس کی 4 وجہ ہوتی ہیں، 4 بنیادیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ بیٹے بیٹی کے لیے جو ہے جوڑا پسند کرتے ہیں۔ ایک تو آدمی پسند کرتا ہے کہ حسب نسب ہو، اونچے خاندان کا ہو، اونچے نسب کا ہو، ہے نا۔ لڑکی کو دیکھنے میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حسین، بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہو، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں ہم نکاح کر رہے ہیں وہ لڑکی مال والی ہو۔ ہاں، مال والی ہوگی تو مال آئے گا بھائی۔ ہاں، بڑا مسئلہ ہے آج کل کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ اس کی فکر کرتے ہیں کہ جہیز آئے گا، مال آئے گا۔ اس جہیز کی لعنت نے کتنی اخلاق والی، دین والی، ہے نا، اچھی بھلی بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے دیے کہ ان کے ماں باپ کے پاس مال نہیں تھا، اور لڑکے والے مال کے لالچو تھے، انہوں نے جو ہے نیک بیٹیوں کے رشتے پسند نہیں کیے اور مال والیوں کو ڈھونڈتے پھرے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ کتنی نیک بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رشتے آنے کا انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی۔ نیکی تھی ان میں، مال نہیں تھا۔ تو ہم کبھی حسب نسب دیکھتے ہیں، ہم کبھی مال دیکھتے ہیں۔ ارے نہیں، مال مت دیکھو، بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ تم جتنے مال والے ہو اپنے گھر میں تھوڑی کم مال والی بہو لے کر آؤ، تاکہ وہ آپ کے گھر میں آ کر جو نعمتیں اسے ملیں گی تو وہ شکر گزار ہوگی۔ ہاں، اگر تم نے زیادہ مال والی ڈھونڈی اور تمہارے پاس مال کم ہے، تمہارے پاس گھر چھوٹا ہے، وہ آ کے کہے گی ارے یہ تمہارا گھر ہے یا کیا ہے، میرے باپ نے جو جہیز دیا تھا اس کے تو رکھنے کی بھی جگہ نہیں تمہارے گھر میں۔ سن پاؤ گے، برداشت کر پاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ناک رگڑی جائے، تم جب رشتہ دیکھو تو نیکی کو دیکھنا۔ ہاں، نیکی دیکھنا۔ لڑکا دیکھنے میں ہمیشہ یہ نہ دیکھا کرو کہ بھئی وہ کتنا کماتا ہے، وہ کیسا ہے، نہیں، اگر وہ اس میں شرافت ہے، بھلائی ہے، دینداری ہے تو آپ اس کو جو ہے لڑکی دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود قرآن اپنی زبان میں کہتا ہے کہ اگر وہ غریب فقیر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو عزت والی روزی دے دے گا۔ ہمارا جو پورا گھرانہ بنتا ہے نا وہ نکاح سے بنتا ہے، اور نکاح ایک ایسی ابتدائی اور بنیادی زندگی ہے، بنیادی عمل ہے، اس میں جب بھول ہو جاتی ہے تو وہ بھول نسلوں تک چلتی ہے میری ماں بہنوں۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ نسلوں تک ہمارے بیٹے بیٹیوں کے نکاح میں جو ہے گڑبڑی چلتی رہے۔ نہیں، اسلام کے قریب آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھو۔ حضور نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر میں نے شروع میں ہی کیا تھا، اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی بیٹی دی۔ اب آپ پوچھو، کسی مولوی صاحب سے جا کر پوچھنا کہ حضرت علی کے پاس کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک ہتھیار ہے، ایک تلوار ہے میرے پاس، بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ ماں باپ ہیں، ماں باپ بھی نہیں ہے، دنیا میں ماں باپ بھی نہیں ہے ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، ان کے پاس اور کوئی سامان نہیں ہے، مہر دینے کو پیسہ نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال بکوا کر، ان کی تلوار بکوا کر اور جو ہے گھر کا سامان مہیا فرماتے ہیں۔ گھر کا انتظام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر حضور نے مہیا فرمایا تھا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن حضور نے کیا دیکھا کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، شادی کے لائق ہو گئی ہے، لہذا اس کی شادی کر دی جائے۔ ہاں، اسلام میں یہی ہے، اسلام میں یہی ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے تو اس کا مناسب رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کرا دو۔ یہ نہیں ہے اسلام میں کہ صاحب میری بیٹی گریجویشن کر رہی ہے، ابھی تو منگنی کر لو، 2 سال جب گریجویشن پورے ہو جائیں گے جب ہم شادی کریں گے۔ نہیں، اگر اس کو پڑھنا ہوگا تو آپ شادی کر دو، نکاح کے بعد وہ سسرال میں پڑھ لے گی۔ ہاں، اور اگر اس کے سسرال والوں کو ہی اس کو نہیں پڑھانا تو اس کے گریجویشن سے تمہارا کیا فائدہ ہونا ہے؟ وہ تمہیں تھوڑی کما کے دینے والی ہے۔ تو جو بچی کچی تعلیم ہے وہ آپ سسرال والوں سے کہو، رشتہ لانے والوں سے کہو، دیکھو جی میری بیٹی جو ہے یہ تعلیم کر رہی ہے، اس کا 1 سال باقی ہے، 2 سال باقی ہے، نکاح میں کر دوں گا، تعلیم کی آگے کی تکمیل کی ذمہ داری آپ کی ہے، آگے کی باقی تعلیم جو ہے آپ مکمل کرو گے، خرچ بھی آپ کرو گے، اس لیے کہ بینیفیشری بھی آپ ہو۔ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اگر یہ بیٹی پڑھے گی لکھے گی، اپنے ہنر سے اپنی فیملی کو چلائے گی، یا اگر اسے کچھ کام کاج کرنے کا موقع مل گیا تو جو کچھ ارن کرے گی وہ سب آپ کو ملنے والا ہے، ہمیں نہیں ملنے والا، آپ اس کے بینیفیشری ہو، لہذا اس کا خرچ آپ اٹھاؤ۔ اصل ہے کہ وقت پر نکاح کر دیا جائے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، یہ بنیادی باتیں ہو گئی، ہم دین سے قریب آئیں، اپنی بیٹی اپنے بیٹوں کو دین پڑھائیں، انہیں دنیا بھی پڑھائیں، اور ان کے نکاحوں کے سلسلے میں جو اہمیت والی باتیں ہیں ان سے جو ہے اپنے آپ کو دور نہ کریں، کوئی ایسی غلطی ہم نہ کر بیٹھیں جس سے ہمارے بیٹے بیٹی جو ہے کوئی غلط قدم اٹھانے پر آمادہ ہو جائیں، اور بیٹیوں سے درخواست ہے کہ ہم کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھا لیں اپنی مرضی کو چلاتے ہوئے کہ جس سے ہمارے ماں باپ کی رسوائی ہو، ہمارا دین بدنام ہو، ہمارا اسلام بدنام ہو، اور ہم جو ہے دنیا میں نہ اللہ ماں باپ کو منہ دکھانے کے لائق رہیں، نہ ہماری آخرت بنے۔ میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یہ میرا درد تھا، یہ میری فکر تھی، اس کے لیے ہم نے جو ہے شہر میں مستقل بہت ساری جگہوں پر اور بھی جگہ پروگرام ہوئے ہیں، یہاں بھی ہم یہ پروگرام اسی لیے کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھروں کے، اپنے سماج کے، اپنی بہن بیٹیوں کے معاون بنیں، ہم ان کی مدد کریں، ان چیزوں میں ہم ان کے معاون بن کر، اور جو ہے ہم اپنی سمجھ کو کام میں لا کر کے، ہم اپنی ان ہدایات کو کام میں لا کر کے جو ہے اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچائیں، اپنے گھرانوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنے جو ہے بے دین ماحول کو فائدہ پہنچائیں، اپنے غیر مسلم متعلقین کو دین و اسلام کی جو ہے دعوت اور دین و اسلام کی خوبیاں جو ہے ان تک پہنچائیں، اور ہم دنیا میں ایک مسلمان ذمہ دار داعیہ دعوت دینے والی، اسلام کو ڈیفینڈ کرنے والی، اسلام کی عظمت کو انسانوں کے دلوں تک پہنچانے والی بہن بیٹیاں اور مائیں بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو باتیں مذاکرے میں آئی ہیں اللہ تعالی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔